وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے من حبل الورید، شاہ رگ سے، جو جان کی رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بعض مفسرین نے اس قرب سے مراد ملائکہ قرب ذکر کیا کہ فرشتے انسان کے بالکل قریب، نامہ اعمال لیے ہوئے، صحیفے لیے ہوئے، اور اس کی ایک ایک حرکت کو نقل کر رہے ہیں، بالکل قریب، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ تو یہ قریب ہونے سے مراد فرشتوں کا قریب ہونا، جبکہ ظاہری آیت کا معنی ہم قریب، اللہ فرما رہے ہیں ہم قریب ہیں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ، شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ من حبل الورید، ورید وہ رگ جان جو گلے میں ہوتی ہے، اور وتین جو دل میں ہوتی، یہ ایک ہی رگ ہے، اگر وہ کٹ جائے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ وقف فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، کہ اس کا معنی کر لیجئے قریب ہیں باعتبار علم کے، باعتبار احاطہ کے، باعتبار سمع و بصر کے، باعتبار قدرت کے، باعتبار ملک کے، ہر اعتبار سے تمہارے قریب ہے۔ نہ کوئی چیز ہم سے اوجھل ہے، نہ تم ہمیں کو عاجز کر سکتے ہو، نہ کبھی تم تھکا سکتے ہو، ہر شے ہمارے کنٹرول اور ہمارے قبضے اور قدرت میں۔ یعنی قرب یہ علم اور سمع کا قرب ہے، احاطہ کا قرب ہے، ہم تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک بات کو سن رہے ہیں، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ قریب ہونے کا معنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی، اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ، تو اس کی ذات عرش پہ ہے، اور اس کا سمع اور بصر، اس کی قدرت، اس کا احاطہ، اس کا قبضہ اور بادشاہت، یہ پوری کائنات میں۔ تو انسان کے قریب ہونا شاہ رگ سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر بات سن رہا ہے، پورا انسان اللہ کے احاطے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تو ذات اس کی عرش پر، مخلوقات سے جدا، عرش پہ مستوی۔